آئی ڈی ایک کمپنی ہے، اس کے اندر انویسٹ کرنا، نفع کمانا، دوسرے افراد کو اس کی ترغیب دینا یا اس کا ممبر بنوانا، یہ حرام اور سخت حرام ہے۔ بھائی نے ایک شرعی مسئلہ پوچھا تھا، اس کی پہلے ویڈیو ملاحظہ کریں۔ جی قاری صاحب، ایک ایپ ہے، اس ایپ اسی پیسے پاؤنے ہاں، 200 پاؤں، 400 پاؤں، 500 پاؤں، اسی کلک کرنے ہاں اس کی انج ساڈے پیسے زیادہ ہو جاندے۔ یہ تسی مینوں دسو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیونکہ مینوں نہیں اس علم، تسی کوئی روشنی پاؤ اس نے بارے سے۔ تو انہوں نے اس کے اندر پوری تفصیل تو نہیں بیان کی، لیکن میں نے مختلف ذرائع سے اس کی تفصیل کو حاصل کیا اور اس کے اوپر جو شرعی حکم ہے اس کو میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اب اس کی تفصیل میں جا رہا ہوں، لیکن آخر میں بتاؤں گا کہ جو اس سے اب کمائی کر لی اب اس کا کیا کریں گے۔ تو جو انویسٹ کی گئی ہے یہ رقم جو اس آئی ڈی اے کے اندر انویسٹ ہماری ہوئی، یہ شراکت اور مداربت دونوں کے اصولوں کے اوپر نہیں آتی پوری۔ کوئی شرعی طور پہ کسی بھی کاروبار میں جو انویسٹ کرنا ہے اس میں اصول یہ ہے کہ انویسٹ کرنے والے کو کاروبار کے حقیقی نفع، جو اصل نفع ہے، اس میں باعتبار فیصد حصہ دیا جائے، جبکہ یہاں نفع کے فیصد کی بجائے فکس اماؤنٹ نفع طے ہے۔ حالانکہ نفع کے مخصوص رقم طے کر لینا یہ شراکت داری کے معاہدے کے ویسے ہی خلاف ہے اور ناجائز ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اب اس اصول کو بھی بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، تو آپ بالکل کانٹیکٹ کر کے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یوں ہی شرعی اصول یہ ہے کہ رقم دینے والا کاروبار میں اپنے مال کی مقدار کے مطابق نقصان کا بھی ذمہ دار ہوگا، جبکہ یہاں پر تو شیورٹی دی جا رہی ہے کہ گارنٹی دے رہی ہے کمپنی کہ آپ کا دیا ہوا پیسہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ انویسٹ جو کر رہے ہیں کچھ دنوں بعد یا گھنٹوں کے بعد آپ کو اس کا نفع حاصل ہوگا، آپ کو اس میں لاس نہیں ہوگا اور آپ بالکل لاس سے دور دور تک آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا اس کا، نہ اس کے آپ ذمہ دار ہیں۔ تو یہ انویسٹ کرنے والا جو ہے یہ گویا کہ جو ان کو پیسہ دے رہا ہے، اس کی صورت جو حقیقت میں دیکھی جائے، اصل میں اس کو باریکی سے دیکھا جائے تو یہ انویسٹمنٹ نہیں بلکہ یہ ایک سودی معاملہ ہے، جو اس سارے کیس میں ہم ان کے سود کے معاملے میں ایک شریک ہو رہے ہیں۔ جب یہ طے ہو جاتا ہے کہ انویسٹ کرنے والے کی رقم محفوظ رہے گی، بعد میں نفع کے ساتھ اس کو واپس بھی مل جائے گا، تو اس رقم کی جو حیثیت ہے وہ اب قرض والی بن گئی کہ ہم گویا ان کو قرض دینا، اس کے اوپر ان کو نفع دینا ہی دینا ہے۔ تو ہر وہ قرض جو نفع کھینچے وہ سود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اگر ہم بالفرض کسی صورت میں مان لیں کہ یہ انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، ان کا طریقہ ٹھیک ہے، تو اب یہ انویسٹمنٹ کر کہاں رہے ہیں؟ حالانکہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اگر یہ ہم اس کی ساری ڈیٹیل کو دیکھیں، آپ اس ایپ کے اندر جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہاں کہاں انویسٹ ہو رہا ہے جو وہ بتا رہے ہیں۔ اب جو وہ بتا رہے ہیں وہ والی سائٹس ہیں، وہ والی جگہ ہیں، جیسے کرپٹو کرنسی ہے اور بٹ کوائن وغیرہ ہے، تو یہ آلریڈی ان کے اوپر ناجائز کا فتویٰ ہے، تو ان کے اندر تو ویسے انویسٹ نہیں کر سکتے، تو یہ بھی وہیں پر کر رہے ہیں۔ آپ خود کر لیں یا کسی سے کروا لیں تو بات ایک ہی رہے گی۔ اور یہ جو توصیف بھائی نے کلک کا کہا تھا، تو اس کی جو میرے پاس انفارمیشن ہے، یعنی اس میں آئی تھنک سو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 24 گھنٹوں کے اندر ایپ کو اوپن نہیں کیا ہے تو آپ کا نفع واپس چلا جاتا ہے۔ تو اگر ایسا ہی ہے تو یہ بھی ظلم ہے۔ اگر کوئی شخص نفع کا مستحق ہو چکا تو ایپ کے محض نہ کھولنے کی وجہ سے اس کا نفع واپس ہو جائے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اب اس کے اندر ایک اور کام کیا ہے، وہ ممبرشپ کا ہے۔ اب کمیشن اور بونس، اب اس کی ایک مخصوص کنڈیشن ہے، شریعت کہتی ہے اگر کوئی قابل معاوضہ کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس کی وہ کمیشن لے سکتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں کوئی قابل معاوضہ یا اتنی محنت کوئی کر رہا ہے کسی کو مطلب لے کر آنا اور معاملات کرنا اور اس کے اندر چیزوں کو کرنا، تو ویسے تو یہ ہے ہی ناجائز، تو ناجائز کی معاملت بھی ناجائز ہی رہے گی۔ لیکن اگر ہم بالفرض کسی کمیشن کو ہم جائز قرار دیتے ہیں تو وہ کمیشن اس چیز کی ہوگی نا جس پہ ہم نے کام کیا۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پر جس بندے کو لائے اس سے آگے والا بندہ، اس سے آگے والا بندہ، اس سے آگے والا بندہ، وہ جب تک وہ اس کی جو ہے نا وہ نسل چلتی رہے گی، اس بندے کو اس کا جو ہے وہ فائدہ پہنچتا رہے گا، اس کو حصہ ملتا رہے گا۔ اب یہ کس چیز کا ہے؟ اب یہ بغیر کسی عمل کے معاوضہ ہے۔ اس بندے کا تو اگر ہم جائز کام میں مانیں تو اس ایک بندے کا تو ٹھیک ہے، اس سے آگے والوں کا تو اس سے لنک ہی نہیں ہے۔ اب اس کو اس کا بھی فائدہ مل رہا ہے، تو یہ بھی ناجائز صورت ہے۔ تو یہ اوور آل پورا مجموعہ جو ہے یہ ناجائز و حرام کا مجموعہ بنتا ہے۔ ماشاءاللہ خون پسینے سے محنت کر کے ہم کماتے ہیں،
تو ہمیں ضرورت نہیں ہونی چاہیے اس حرام عمل میں پڑنے کی، بلکہ میں ریکویسٹ کروں گا جتنے دوستوں نے یہ کام کیا ہے ان سب کو آپ یہ شرعی مسئلہ فارورڈ کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس سے بچیں، توبہ کریں۔ اب جو نفع لے لیا یا جو نفع آ گیا ہے اس کا کیا کریں؟ تو شرعی طور پہ حکم یہ ہے کہ بغیر ثواب کی نیت سے وہ جتنا نفع ہے وہ فقیر شرعی کو اس کا مالک بنائیں، یعنی جو زکوٰۃ لے سکتا ہے اس کو یہ پیسے دیں گے اور ثواب کی نیت بھی نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے، رزق حلال میں برکات عطا فرمائے۔